ہمارے پاس میں ہم ان کی پوری سیرت سامنے رکھ دیں گے، ہم غوث اعظم کی سیرت سامنے رکھ دیں گے، ہم غریب نواز کی زندگی سامنے رکھ دیں گے، ایک طرف قرآن کھول کے رکھیں گے، ایک طرف سیرت غریب نواز رکھ دیں گے، ایک طرف قرآن کی آیت رکھ دیں گے، اور دوسری طرف ہم غوث اعظم کی زندگی رکھ دیں گے، اور فیصلہ چھوڑ دیں گے اعتراض کرنے والے پہ، اے معترض فیصلہ تو کر لے، قرآن جو کہتا ہے وہ غوث اعظم کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ غریب نواز کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہی کعبہ جس کا طواف کرنے تمور میں اور دنیا بھر کے مسلمان جاتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے وہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ دیکھنے چلے جائیں، ایک بار کعبے کا طواف کرنے چلے جائیں۔ اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں دعا کرتا ہوں زور سے اس دعا میں شریک ہونا، آمین کہنا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو اپنے گھر کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما دے۔ کعبہ دیکھنے کی تمنا ہے نا ہر کسی کے دل میں، اور ہندوستان والوں یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ سب میرے بزرگ میرے بڑے ہیں، میں کچھ نہیں، مگر ایک بات میں اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں تم تو خوشیاں منایا کرو، تم سے تو رب نے پیار ہی بہت کیا ہے۔ خانہ کعبہ کا اگر میں تمہارے سامنے، خانہ کعبہ کو تم نے دیکھا کیا ہے؟ خانہ کعبہ ایک چار دیواری ہے نا، چار دیواری کو خانہ کعبہ نہیں، اس چار دیواری کا نام خانہ کعبہ نہیں ہے، خانہ کعبہ ان دیواروں کا نام نہیں، کعبہ ان پتھروں کا نام نہیں جن سے وہ دیواریں بنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کعبہ ان دیواروں کا نام نہیں، ان پتھروں کا نام نہیں، بلکہ کعبہ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ وہ دیواریں کھڑی کی گئی ہے۔ اصل وہ کعبہ ہے، زمین کا سینٹر ہے، اور وہ کعبہ صرف وہاں نہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے تو نیچے تحت الثری تک زمین کی آخری حد تک ہے، اور اوپر آسمان، آسمانوں تک عرش اعظم تک ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک تحت الثری تک کعبہ ہی کعبہ ہے۔ یہ چار دیواری اس کی پہچان ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس کی نشاندہی کے لیے چار دیواری بنائی گئی ہے وہ کعبہ۔ مگر جو چار دیواری ہے اس کا تعارف بھی تو دیکھ لو کیسی چار دیواری ہے۔ چار دیواری جو چار دیواریں کھڑی ہیں، چار رکن ہیں کعبے کے، کتنے؟ چار، زور سے بولو، کعبے کے رکن کتنے؟ چار۔ اگر یہاں پہ کوئی کعبے کی تصویر ہوتی تو میں آپ کو اس میں سمجھا دیتا اور آسان کر کے، مگر میں سمجھا رہا ہوں، سنو۔ چار رکن ہیں کعبے کے، ایک ہے رکن اسود، ایک ہے رکن عراقی، ایک ہے رکن شامی، اور چوتھا ہے رکن یمانی۔ یہی چار ہیں، اگر میں غلط تو علماء میری فوراً اصلاح کر دیں۔ چار رکن کعبے کے، یہ جو رکن ہے نا جسے رکن اسود کہتے ہیں، اس کا نام رکن اسود کیوں ہے؟ کیونکہ اسی کونے پر، اسی رکن پر وہ جو پتھر ہے جو کل قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی اور کافروں کی کفر کی گواہی دے گا، وہی حجر اسود اسی کونے پہ لگا ہوا ہے۔ حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں پر جنتی پتھر لگا ہوا ہے۔ اب غور کریں، ہندوستان والوں کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو، حجر اسود لگا ہوا ہے، رکن اسود اسی لیے اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک اس کا دوسرا نام ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اللہ کا کرم دیکھو اپنے آپ پر۔ جسے رکن اسود کہا جاتا ہے، اس رکن اسود کا دوسرا نام رکن ہندی ہے۔ رکن ہندی اس کا نام کیوں ہے؟ کیوں اسے رکن ہندی کہا جاتا ہے؟ خوش ہو جاؤ، اللہ کا کرم دیکھو، جس کونے پر، جس رکن پر حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اس رکن ہندی اس لیے کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ جس طرف بھی رہتے ہیں، ہندوستان کے تمام باشندے
سبحان اللہ، اسی رکن کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، اسی لیے اسے رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہر انسان کعبے کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھتا ہے، کعبے کو طواف کرنا چاہتا ہے، کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، مگر سنو اگر میں کعبے کا پورا تعارف بیان کرنے لگا وقت نکل جائے گا اور میرا موضوع یہی رہ جائے گا۔ بات کو جلدی سے سن لو، اللہ اکبر۔ قرآن میں کا ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے۔ اب آؤ کعبے میں چلو، کعبے میں طواف ہو رہا ہے، ایک طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے، ایک دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے کا نام کیا ہے؟ دیکھنے والے کا نام ہے حضرت امام ابو علی حیاتی رحمت اللہ علیہ۔ وہ دیکھنے والے منظر دیکھ رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں، میں نے کعبے کے اندر دیکھا پتھروں پہ سر رکھ کے ایک انسان رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے رب لم یزل ولا یزال، اے مولا کل میدان محشر میں میرا حساب نہ لینا۔ امام ابو علی حیرتی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رونے والا بڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے، بڑا درد ہے اس کے اندر، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا کل میدان محشر میں میرا حساب نہ لینا، یا اللہ میرا حساب نہ لینا۔ اور آگے چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا، اے مولا اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یا اللہ میری آنکھوں کا نور بھی لے لینا، یا اللہ مجھے اندھا کر دینا۔ اللہ اکبر، ایسے رویا رونے والا۔ امام ابو علی حیرتی فرماتے میں نے قریب جا کے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، دور سے دیکھ رہا ہوں کہ رونے والا رو رو کے عرض کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس رونے والے نے روتے روتے اس کی چیخ نکلی اور چیخ نکلی تو بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا چلو چل کے اٹھاؤں، جا کر دیکھوں تو صحیح کون ہے۔ سوچنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کوئی شاید بہت بڑا گناہگار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہا ہے، اتنی معافی مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جب میں نے اس رونے والے کو دیکھا وہ ادھر غش کھا کے گرا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے جب دیکھا، میں نے جب چہرے پہ نظر ڈالی، امام ابو علی حیرتی فرماتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں میری بھی چیخ نکل گئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس رونے والے کو دیکھا، اس چیخنے والے کو دیکھا، اس توبہ کرنے والے کو دیکھا، جب میری نظر اس کو چہرے پہ پڑی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ رونے والا کوئی گناہگار نہیں تھا، وہ ولیوں کا تاجدار غوث اعظم رو رہے تھے۔ وہ سرکار غوث اعظم تھے۔ قرآن کہتا ہے توبہ کرنے والا ولی۔ غوث اعظم کی زندگی دیکھ، اگر غوث اعظم کی زندگی دیکھے گا تو ہر لمحہ تجھے غوث اعظم سرکار کے سینے میں خوف خدا اور خشیت الہی نظر آئے گی۔ اور آگے بڑھو، ولی کی صفت، ولی نے اللہ کے قرآن میں کہا ولی وہ جو توبہ کرے، مگر دوسری صفت ولی کی پروردگار عالم کے قرآن نے کہا دوسری صفت یہ، دوسری پہچان یہ، دوسری علامت یہ، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتا ہے، جو سجدے کیا کرتا ہے، جس کی پیشانی رب کے حضور جھک جاتی ہے۔ تو ولی وہ جو عبادت کرے۔ اور یہ جو تمہیں دکھائی دیتے نا، جو کہتے ہیں جی نا نماز ہمارے لیے نہیں ہے، ہم طریقت والے لوگ ہیں، یہ جو نماز کے منکر ہیں، ایک بات یاد رکھنا، شریعت کے بغیر کوئی طریقت کی راہ پہ گامزن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت کی بات کرے
मुमकिन ही नहीं है कि वो तरीकत के रास्ते पे पहुंच जाए। और एक बात और याद रखना, मेरी दिल की तख्ती पे लिख लेना, हर आलिम वली नहीं होता है, हर आलिम वली नहीं होता है, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। तो हम ऐसे वैसों को तो वली नहीं मानते ना, गंजेड़ियों को, गांजा पीने वालों को तो वली नहीं मानते ना। हमें तो कुरान ने बताया वली होता कौन है। ऐ लोगों, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। अंबिया की ड्यूटी लगाई, अंबिया ने बंदों के लिए उनकी रहनुमाई की, उनकी हिदायत के सामान जमा किए। बंदों पे अल्लाह ने बंदों पर और मजीद करम किया तो परवरदिगारे आलम ने बंदों के दरमियान अपने महबूब को भेज दिया, आखिरी रसूल को भेज दिया। अल्लाह ने नबी ये आखिर समा को अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे आप के दरमियान भेज दिया। आका तशरीफ ले आए, अल्लाह की कसम मुस्तफा हमारे दरमियान आए तो अल्लाह की बड़ी रहमतें आई, बड़ी बरकतें आई, बल्कि मेरे आका तो सरापा रहमत बन के आए। और कैसे रहमत बन के आए, खुदा की कसम सुनो सुनो, अल्लाह ने पहले जो अंबिया थे उनकी उम्मतें अगर गुनाह किया करती थी तो अल्लाह ताला उनको अज़ाब दिया करता था, अल्लाह उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिया करता था, अज़ाब आ जाया करता था। कभी चेहरे मस्क कर दिए जाते थे, कभी शक्लें बिगाड़ दी जाती थी, कभी बंदर बना दिया गया, कभी खंजीर बना दिया गया, कभी तूफान आ गया, कभी पत्थरों की बारिश हो गई। मुस्तफा के उम्मतियों, सीने पे हाथ रख के एक बात जरा दिल से सुन लो और घर पे जाना, मेरा एक पैगाम लेके जाना। जब आप घर पे जाओ तो घर पे जाने के बाद में आईना उठाना, शीशे को सामने रखना और अपने चेहरे पे देखना, और चेहरे पे देख के फिर अपने गुनाहों को याद कर लेना। कितने गुनाह किए करते हैं हम, कितने गुनाह हमसे होते हैं, हम रात दिन गुनाह कर रहे हैं, रात दिन नाफरमानियां कर रहे हैं। अपने चेहरे पे नजर डालना और अपने गुनाहों को याद करना, फिर पता लग जाएगा। पहले जो उम्मती थे, पहले अंबिया के जो उम्मती थे, उन्होंने अगर गुनाह किए अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को खंजीर बना दिया। अपना चेहरा देखना, गुनाह तो रात दिन करते हैं लेकिन चेहरा आज भी चमक रहा है, चेहरा आज भी सलामत है। अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया है, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने खंजीर नहीं बनाया है। चेहरे की चमक देख लेना, चेहरे का हुस्न देख लेना, अपने चेहरे को देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर आका की मोहब्बत को अपने दिल में यूं बेबस्त कर लेना कि अल्लाह ताला ने जो शक्ल को सलामत रखा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। अगर अमाल की बात आ जाए ना तो खुदा की कसम इतने गुनाह करते हैं हम, रात दिन गुनाह करते हैं। अगर अमाल की बात आ जाए तो न किसी का चेहरा सलामत रहे, न किसी का घर सलामत रहे, न कोई बस्ती सलामत रहे, मगर ये तो सदका मदीने वाले का, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा जो कर लिया ना महबूब से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई अवीतना बिअज़ाबिन अलीम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, पहले ने अगर गुनाह किए तो अल्लाह ने अज़ाब दिया, शक्लें बिगाड़ दी, अज़ाब अलीम उन पर आ गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये जो तेरे उम्मती है, जब तक तू इनके दरमियान मौजूद है, इन पर अज़ाब नहीं आएगा। या अल्लाह क्यों नहीं आएगा? तो अल्लाह की रहमत जवाब देगी, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखता, मैं तो अपने महबूब की रहमत को देखता हूँ कि मेरे हबीब की रहमत की जो चादर है उसमें दाग ना आ जाए, उस रहमत की चादर पे कोई धब्बा न लग जाए। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें देखता तो हलाक कर देता, हबीब को देखता हूँ तो तुम पर बराबर करम फरमाता रहता हूँ। तो पहले अंबिया की जो उम्मतें थी
عذاب آتے تھے ان پر، چہرے بگڑ جاتے تھے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ہادی بنا کر۔ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے نا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، نبیوں کی ڈیوٹی تیرے میرے لیے لگائی۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، اپنے آخری رسول کو، اپنے محبوب کو تیرے میرے لیے بھیجا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، نبوت کا دروازہ آقا پر بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ مصطفیٰ پر بند ہو گیا۔ جب میرے آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، حضور کے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مزید انتظام کیا، اللہ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب وہی کام ہوگا، کرنے والے صحابہ ہوں گے، اور جب سب صحابہ نے کیا تو صحابہ کے بعد میں اللہ نے تابعین کی ڈیوٹی لگائی۔ کام وہی ہوگا، کرنے والے تابعین ہوں گے، اور ان کے بعد میں ڈیوٹی لگی ائمہ کی، لگی اولیاء کی ڈیوٹی لگا دی۔ کام وہی ہوگا، کرنے والے اللہ کے ولی ہوں گے، کام وہی ہوگا مگر کرنے والے اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، بولو بھائی، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے، مگر غور کرنا، اللہ ہدایت دیتا ہے مگر صدقے میں ولیوں کی دیتا ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد یہ ڈیوٹی اللہ نے ولیوں کی لگا دی، پھر ان علماء کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو ولایت تو وہ ہے کہ جو کام نبیوں کا، وہ کام اللہ نے ولیوں کو عطا کر دیا، ولیوں کو سونپ دیا۔ تو بھلا کوئی ولی، کوئی بھی ولی ہو، وہ کسی بھی حال میں نشیڑی نہیں ہو سکتا، گانجا پینے والا نہیں ہو سکتا، شراب پینے والا نہیں ہو سکتا۔ ولی کی علامت قرآن کہتا ہے ولی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ولی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، عبادت کیا کرتا ہے۔ یہ عرس ہو رہا ہے، عرس، اور عرس کا جو چہرہ ہوتا ہے نا، ہمارے عرسوں کی تقریبات کو جو بگاڑ دیا گیا ہے، میرے بھائی اس جلسے کو وہ رنگ مت دو، اس جلسے کو وہ رنگ مت دو۔ ہمارے یہاں عرسوں کی، عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کی شکل بگاڑ دی گئی، ورنہ عرس کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں؟ تاجدار مدینہ والی کونین سال میں ایک مرتبہ احد کے شہیدوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، ان کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت فاتحہ کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں، ایک سال میں ایک بار قبروں پہ جا کر فاتحہ کا اہتمام کر لینا، دعاؤں کا اہتمام کر لینا، تلاوتوں کا اہتمام کر لینا، ذکر کی محفلیں سجا لینا، اسی کا نام تو عرس ہے۔ آج عرس کہا جاتا ہے، کل یہ مصطفیٰ نے کیا، آج مصطفیٰ کے امتی کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یہی تو کر رہے ہیں۔ مگر عرس کی تقریبات میں اب لوگوں نے فضول چیزوں کو شامل کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جن کی وجہ سے آج سنی بدنام ہو رہے ہیں۔ ناچنا، گانا، اچھلنا، تھرکنا، یہ تمام رنگ رلیاں جو آج عرس کی تقریبات میں شامل کر لی گئی، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں۔ عرس کرو مگر یہ انداز ہے عرس کا کہ ایسی محفلیں سجاؤ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو۔ عرس کرو، یہاں وہ سکھایا جائے گا کہ اللہ کے ولیوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں آئے گی۔ غوث اعظم سے بندہ محبت کرنے لگے گا، غریب نواز سے بندہ محبت کرنے لگے گا، صابر کلیری سے بندہ محبت کرنے لگے گا، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، اللہ نے دنیا میں ہمیں رکھا ہے، تو دنیا تو بڑی گندی چیز ہے۔ حضور فرماتے دنیا بڑی بیکار چیز ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور فرماتے اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی تو دنیا میں کوئی نہ ہوتا، صرف اللہ کے فرما بردار بندے موجود ہوتے، مگر اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی وقار نہیں ہے۔ تو انسان اس دنیا میں ہے تو دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، مگر بندے کو تنہا نہیں چھوڑا پروردگار نے، بندے کو تنہا
نہیں چھوڑا اللہ نے، کتنا کرم کیا۔ پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا بڑی بری چیز ہے، دنیا کی مذمت پڑھنا ہے تو اولیاء کرام کی تصوف کی کتابیں پڑھ لو، امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھ لو، مکاشفۃ القلوب پڑھ لو، دیگر بزرگان دین کی کتابیں پڑھو، سمجھ میں آئے گا دنیا کیا ہے۔ دنیا کی مذمت ان کے اندر آپ کو مل جائے گی، مگر میرے عزیزو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج لوگ دنیا دار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو انتظام کیا کہ لوگ صرف دنیا دار نہ بن جائیں، رہنا تو دنیا میں ہے، تو اللہ نے دین بھی دے دیا، اور دین دار بننے کے بعد میں لوگوں کا پھر بھی حال یہ ہو جائے گا، ادھر ادھر نکل جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دین دیا ہے وہی محی الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے تو معین الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے تو نظام الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے تو علاء الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے تو قطب الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے فرید الدین بھی دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے شمس الدین بھی دیا ہے۔ اس لیے دیا ہے اے میرے بندو دنیا میں رہنا ہے، دنیا تمہیں اپنی طرف راغب و مائل کرے گی، مگر تم دین پہ ڈٹے رہنا۔ اب دین کے راستے میں بھی کئی دیندار بن کے آئیں گے، مگر وہ در حقیقت دنیا دار ہوں گے، ان سے بچنا ہے تو محی الدین کا دامن تھام لینا، تم معین الدین کا دامن تھام لینا، تم نظام الدین کا دامن تھام لینا، علاء الدین کا دامن تھام لینا، شمس الدین کا دامن تھام لینا، فرید الدین کا دامن تھام لینا۔ ان کا دامن تھام لوگے تو دنیا میں رہو گے، مگر دین سے دور نہیں ہو سکتے ہو، دین تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرما دیا